أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Adios, amigo. Powering on. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. یہ ہم لوگ سورہ محمد مدنی ہمارے مدینہ میں یہ سورہ نازل ہوئی اور اس سورے میں ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ آج آخری رکوع ہے اور چوتھی رکوع، اس کا ہم لوگ ترجمہ اور تفسیر کریں گے. ابھی ناظرہ پڑھا گیا ہے، یہ قرآن عربی میں ہے، عربی ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اتنا، تو اس کا عربی کا اردو جو ہے پڑھیں گے تب اردو میں اس کے معنی سمجھ میں آئے گا. تو اس چوتھے رکوع میں مکہ میں ستائے اتنے گئے اور ظلم اتنا ہوتا رہا اور اجازت نہیں تھی کہ آپ مانے جنگ کریں، قتال کا حکم نہیں تھا اور حکم ہو گیا ہجرت کا. تو جو جہاں مسلمان جیسے جس حال میں تھا سب مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا. بہت سے لوگ فیملی کو لے کے چلے گئے، بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کے اپنا مال جائیداد کیا کیا لے جاتے بداسے میں لے گئے. اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کو حکم ہوا، یہ دونوں حضرات وہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ. اب وہاں کی زندگی یہ ہے کہ مدینہ منورہ نے پہلے سے جو لوگ بیعت کیے ہوئے تھے یا جو لوگوں نے وعدہ کیا تھا ان لوگ کو
کہ آپ آئیے گا تو ہم مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے مصیبت میں، سب میں، دکھ میں، ہر لحاظ سے۔ تو یہ وہاں گئے اللہ کے حکم سے، تو وہاں بہت سے مسلمان بھی گئے۔ اب اس میں مسلمان میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، جن کا ایمان کمزور تھا، جو پکے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ یہاں قریش جو دشمن بنے ہوئے تھے، قریش نے جو ہے، قریش جو دشمن بنے ہوئے تھے اور جو ظلم ستا رہے تھے کہ اسلام کو ختم ہی کر دے، وہ سب تو وہاں ستایا ہی، یہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، یہاں بھی ان لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ تو یہ جو مسلمان لوگ بھاگ کے آئے تھے، بہت سے لوگ ہجرت کر کے، اس میں سے بہت لوگوں کا ایمان پلٹ گیا، اور وہ اندر سے وہ لوگ جو ہے وہ قریش سے بھی ساز باز کر لیا کہ ان کی فیملی وہاں وہ سب ہے کہ وہ لوگ دیکھ ریکھ کریں گے، اور ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم نام کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جب لوٹ پاٹ کرتے تھے، یہاں کی خبر وہاں پہنچا دیتے تھے۔ تو اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ مسلمان جو ہے نہیں رہا، بلکہ منافق ہو گیا۔ اب مسلمان اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، جو رسول اللہ کہیں گے وہ کرے گا، اور جس بات سے منع کر دیں گے وہ نہیں کرے گا۔ یہ مسلمان کی پہچان تھی، اللہ اور رسول کے حکم پر چلنے والا۔ اور یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے، لیکن دکھاوے کے لیے، اور بھیتر سے ساز باز شیطان ان کو بھکائے ہوا تھا کہ کیا ان کے پھیرے پڑے ہوئے، لوگ تو سب مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ پیسہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، سہولت ملے گی، بال بچہ بھی محفوظ ہے۔ تو جن کا ایمان کمزور تھا وہ بدل گئے تھے بہت، لیکن لوگوں کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے۔ سب مسلمان تھے، سب نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نماز پڑھتے تھے، اور سبھی جو ہے تو ان کی تقریر بھی سنتے تھے۔ اس میں سے جو منافق لوگ تھے وہ باہر آ کے کہتے تھے کہ بھائی ہم نہیں سمجھا، اور دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کیا صاحب نے کیا کہا، کیا بات ہے۔ وہاں اسی نفاق کو یہ جو منافق ہے وہ کافر سے بھی خطرناک ہے۔ کافر تو معلوم ہے کہ دشمن ہے اللہ کا، اور یہ مسلمان بن کے اور کام کر رہا تھا منافقت کا، کہ ان لوگوں کو خبر دیتا تھا یا ان لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک جنگ میں ان لوگوں نے جو ادھر سے قریش کے لوگ لڑنے آئے تھے ان سب کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا تھا چپکے چپکے لوگوں نے، اور وہ سب کچھ کیا تھا، یہی تھا۔ لیکن ظاہر نہیں تھا کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ اسی پر یہ آیت ہے نفاق کے بارے میں کہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ یہاں ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا امن، کیا حسب، کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں جو منافق لوگ ہیں، کیا یہ لوگ سوچتے ہیں ایسا جن کے دلوں میں مرض ہے؟ کس چیز کا مرض ہے؟ یہ بیماری ہے نفاق کا۔ کیا وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان کے حال کو ظاہر نہیں کرے گا؟ نفاق تو دل میں ہے، اس کو باہر نہیں لائے گا، ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ سوال ہو رہا ہے۔ ان لن یخرج اللہ اضغانہم، اضغانہم جو ہے، اضغان اس کا جو اصل یہ ہے ذگن سے ہے۔ ذگن کا مطلب 3 مطلب الگ الگ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کا 3 مطلب لیا ہے اذغانہم۔
अज़गान का मतलब है हसद, अपने दिल के अंदर बोझ को छुपाना, मुनाफिक, रियाकारी करना, मुंह पर कुछ कहा पीछे कुछ कहा। तो उसमें जिक्र का मतलब है बोझ, कीना, ये मतलब है। तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पर जाहिर करने का इरादा किया कि भाई जाहिर कर दें कि कौन कौन मुनाफिक है, ताकि मुसलमान होशियार रहें, उनको इम्पोर्टेंट काम में भेज दें और वहाँ जाके उधर से मिल जाए, उनकी बात कर लें। तो ये जिक्र है अज़गान, माने कीना, हसद, माने सामने में तो अस्सलाम वालेकुम हो रहा है, अंदर में है कि इस्लाम खत्म हो जाए, मुसलमान खत्म हो जाए, रसूलुल्लाह को नुकसान पहुंचे। ये कुरैश के साथ मिल गया। तो इसी को अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या ये लोग चाह रहे हैं, ये जो मुनाफिक है, क्या वो ये समझते हैं कि इनका जाहिर नहीं किया जाएगा? बिल्कुल इनका जाहिर किया जाएगा कि कौन मुनाफिक है, कौन मुनाफिक नहीं है। तो वलौ नशा लअरैनाकहुम फलअरफ्तहुम बेसीमाहुम वलतारिफन्नहुम फी लहनिल कौल। अगर हम चाहें, अल्लाह कहता है कि अगर हम चाहें तो आपको इन लोगों को दिखा दे कि ये है, और आप तो इनको इनके चेहरे से भी पहचान लेंगे। और वही नहीं, इनके जो बात करने का तरीका है, उस बात के तर्ज लहन कहते हैं, तर्ज को लहन कौल, बात करने का जो तर्ज है, उससे भी पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि काफिर है। मुसलमान होगा तो खाली मुसलमान की बात करेगा, और काफिर होगा तो उसको चाहेगा कि शायद सबको सब चीज में नुकसान हो, तो वो वैसे ही बात करे जिससे नुकसान पहुंचे मुसलमानों को, इस्लाम। तो कहा कि तुम उनके चेहरे से भी पहचान सकते हो, और वो जो बोलने का तरीका है उससे भी पहचान सकते हो। वल्लाहु यालमु अमालकुम, और कहते हैं कि अल्लाह जो है सबके अमाल को जानता है, अल्लाह जो है सबके अमाल को जानता है। ये यहाँ तक है। इसमें हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल ने मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने उनको उसमें मुस्नद की मुस्नद अहमद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बताया है कि अल्लाह ने जो है ऐसा ना कि सब मुनाफिक को जाहिर नहीं कर दिया, उसे पर्दा पड़ा रहा, लेकिन अल्लाह के रसूल को सारे मुनाफिकों का वो नाम बता दिया और बता दिया कि कौन कौन मुनाफिक है, जाहिर कर दिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स किसी पोशीदगी को छुपाता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे पर और उसकी जुबान पर जाहिर कर देता है। अंदर में मुनाफिक है, लेकिन जब बोलने लगता है तो राज खुल जाता है, और जो चेहरा है उसका मुसलमान के सामने जब गिरा खड़ा रहा तो उसके चेहरे पर रंग कुछ ऐसा। तो इसमें मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक खुतबे में अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, तुम में बाज लोग मुनाफिक हैं, बस जिसका मैं नाम लूं वो खड़ा हो जाए। और फिर फरमाया, ऐ फला खड़ा हो जा, ऐ फला खड़ा हो जा, यहाँ तक के 36 अशखास के नाम लिए, 36 का, सबका नहीं लिया। फिर फरमाया, तुम में से मुनाफिक है, बस अल्लाह से डरो। इसके बाद उन लोगों से एक एक के सामने से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु गुजरे। वो उस वक्त कपड़े से अपना मुंह लपेटे हुआ था
آپ اسے خوب جانتے تھے. پوچھا کہ کیا ہے؟ اس نے حضور کی اوپر والی حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا خدا تجھے غارت کرے. پھر فرمایا ہم احکام دے کر روک ٹوک کر کے تمہیں خوب آزما کر معلوم کر لیں گے کہ تم میں سے مجاہد کون ہے, صبر کرنے والا کون ہے. ہم تمہارے احوال آزمائیں گے. یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس علام الغیوب کو ہر چیز, ہر شخص اور اس کے اعمال معلوم ہے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سامنے کھول دے اور اس حال کو دیکھ لے اور دکھا دے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں دوسری آیت میں یہ کہہ دیا کہ منافق کا ظاہر کر دیا کہ ولا اگر ہم چاہیں تو کیا کریں گے کہ تمہارے چہرے ہی سے پتہ چل جائے گا, تمہارا جو بولنے کا انداز ہے اسی سے. یہ مت سمجھو کہ ہم ظاہر نہیں کریں گے. نفاق کو ہم, منافق کو ہم کھول دیں گے. مسلمان نہیں منافق کر, اور وہ جہنم میں جانے والا ایسا. اس کا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم ویسے نہیں کریں گے, ہم تم کو آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. ہم آزمائیں گے کہ کون جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے, مجاہد بنتا ہے, اور کون جو ہے وہ صابرین میں سے جہاد میں ہے, دیر لگ گئی, کچھ ہوا, کچھ کون صبر کرنے والا ہے. یہ ہم جانچ لیں گے, تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں گے. ایسے نہیں لڑائی میں بھیج دیں گے, ہم سب کچھ کریں گے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ سے روکے تھا. اب اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, وصدوا مانے روکا, عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکا, مانے مسلمان ہونے سے روکا, یا جہاد میں جانے سے روکا, یا اسلام کے لیے مال دینے میں روکا. بہت سی چیز ہے روکنے سے آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں, راستے میں جن لوگوں نے اچھا کام کرنے سے روکا ان لوگ وساق الرسول, اور رسول کی مخالفت کی. رسول کچھ بات کرتے تھے, وہ کچھ بات کرتا تھا. ایسا لوگ جو ہے اس کے بعد جب کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی, من بعد ما تبین لہم الہدی لن یضروا اللہ شیئا, تو یہ لوگ اللہ کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہ منافق سب. اور وہ سیحبط اعمالہم, نماز پڑھتا ہے اور منافقت کرتا ہے, اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. جو اچھائی کرے گا اس کو اللہ جلد ان کے اعمال اکارت کر دے گا. اب جتنا نیکی کا کام کیا, آپ کام کر رہے ہیں منافقت کا, تو وہ نیکی کا کام آپ کو فائدہ نہیں دے گا, بلکہ اللہ اس کو بھی برباد کر دے گا, ختم کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں ان کو کہ اے مسلمانوں, ایمان والو, آمنو مانے ایمان لائے, وہ لوگوں جو ایمان لائے. اس کو مومن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو ایمان لایا, اس کو مومن بھی کہتے ہیں. تو یہاں ہو رہا ہے کہ اے مومنوں, اللہ کی اطاعت کرو. مسلمان کو کیا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت, اللہ کا جو حکم ہے. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور رسول جو حکم دے وہ کام کرو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے حکم پر چلے اور رسول جو حکم دے اس کو مانے, دونوں کو مانے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کو باطل مت کرو, مانے خراب مت کرو. ادھر بھی کر رہے ہو, ادھر بھی کر رہے ہو, یہ باطل کرنا ہوگا, یہ مت کرو. ان الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, پھر وہ کافر ہی کی حالت میں مر گئے, کفر کی حالت میں ہی مر گئے, تو وہ آدمی بخشا نہیں جائے گا, چاہے اچھا بھی کام کیے ہوگا, لیکن کام تو پھر دوسرا ایک دم ختم کر دیا ہو.
اسی لیے بخشا نہیں جائے گا. اللہ ہرگز نہ بخشے گا ان کو. اور دوسرا کہہ رہا ہے فَلَن يَغْفِرْ تو اللہ ہرگز نہ بخشے گا. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ بس تم سستی کم ہمت کرو. اب وہاں مسلمانوں کی تعداد تو تھی کم اور جو کافر اور لڑنے والے مشرکین تھے ان کی تعداد تھی زیادہ. اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہمت مت ہارو. اللہ جو ہے وعدہ کر چکا ہے کہ تم ہی غالب رہو, تمہاری حکومت ہو, اور تم جو ہے جلدی میں گھبرا کے اس کی فوج کو دیکھ کے صلح کے پیشکش مت کر دو. ہاں إِلَّا السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سستی, کمزوری, کم ہمتی مت دکھاؤ اور صلح کے لیے دوڑ مت پڑو تم دشمن کے سامنے. ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, اس سے تمہاری کمزوری ظاہر ہو جائے گی. نہیں, تم ڈٹ کے لڑو اور ہمت سے لڑو. کیوں کہ تم ہی غالب ہونے والے ہو. اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور دل کرو. اللہ تمہارے ساتھ ہے. واللہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم لڑو. جب اللہ ساتھ ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے. تم اللہ سے لڑنا شروع کرو. وَلَن يَتِرُكُمْ أَعْمَالُكُمْ وہ ہرگز کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال میں. یہ نہیں کرے گا, بڑھائے گا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو کہا ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے ایک چند روزہ ہے, کھیل تماشا. یہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے بتایا کہ یہ کھیل تماشا ہے, کھیل کو. کیوں؟ کچھ دن ہے, چند روزہ ہے, ہمیشہ رہنے والا نہیں. باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. سب کو فنا ہونے والا ہے. اور جو انسان ہے 100 برس, 125 برس, 150 برس, 200 برس اور کتنا جیو, پھر مرنا ہی ہے. اور مرنا ہے تو حساب کتاب دینا ہے, کرنا ہے. کوئی ایمان لے آؤ تو کہا کہ بھائی یہ سب چھوڑو کھیل تماشا, تم ایمان والے بن جاؤ اور تقوی اختیار کرو. مانے کوئی غلط کام نہیں کرو, اللہ سے ڈرو, خوف خدا رکھو اور سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو تم کوئی غلط کام نہیں کرو. جب تم کو معلوم ہو جائے کہ آدمی دیکھ رہا ہے تو تم رک جاتے ہو. تو وہاں تو اللہ دیکھ ہی رہا ہے. اللہ سے ہی ڈرو اور باقی کسی سے مت ڈرو, تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا. تب تم کو جنت دے گا, تم کو بہت طرح کا انعام و کرام دے گا. دنیا میں بھی اچھا رکھے گا اور آخرت میں بھی اچھا رکھے گا. یہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ پر, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے. ایمان بھی لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے, وہ تو تم کو یہ دے گا. اچھا, اس کے بعد ہے وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ اور جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور سب کچھ ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں, صرف پوجی ہو ایمان کی اور تقوی اختیار کیا ہے انہوں نے, تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں, سب اچھا کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ تم سے مال اللہ طلب نہیں کرے گا. اب لڑائی میں تو ہتھیار خریدنا ہے, بہت سارے سامان ہے, کھانے کا اپائے کرنا ہے. تب اس کو وہاں تو یہ لوگ غریب تھے, کمزور تھے, تو آتا کہاں سے؟ وہ چندہ تو کرنا پڑے گا. تو وہ اس میں کہا کہ بھائی ایسے لوگ تو مستثنا ہے, ان کو غریب آدمی ہے 28-23 سال لڑنے کو چلا گیا. یہ صحابہ میں ایسے ہی لوگ تھے زیادہ تر لوگ, ان کے پاس یہاں کچھ مال نہیں ہے. فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ کہ اگر وہ تم سے مال طلب کرے تو تم مال سے چمٹ جاؤ گے, کوئی دینا نہیں چاہتا. اب کیا ہے کہ بھائی زکوٰۃ نکالو, خاص کے سونے کا زکوٰۃ نکالو, تو سب کا ہوتا ہے باپ رے باپ اس میں سے نکلتے جائے گا تو بیکار ہے. لیکن نکالنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے. اس میں ہے حدیث میں کہ کوئی عورت تھی
تو اس کو رسول اللہ نے کہا کہ تم کیا پہنے ہوئے؟ تو سونا ہے. کہا کہ جانتی ہو تم سونا کہ یہ لپٹ جائے گا، صاف ہو جائے گا اگر تم اس کا زکوٰۃ نہیں نکالو گے. تو زکوٰۃ نکالنا ہے، آگ میں دھکایا جائے گا، اسی سے آگ بن جائے گا، سونا نہیں رہے گا، آگ بن جائے گا. اسی لیے جو کچھ ہے اس کا زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے. تو یہاں ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ مال دو، جنگ میں جائے گا، چندہ دو، سب کرو، تو لوگ جو منافق ٹائپ کا لوگ ہے وہ سب کہا کرتا ہے مال سے چمٹ جاتا ہے کہ کچھ بھی دینا نہیں پڑے گا، اور تھوڑا بہت دے کے نکل جائے. پھر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، مانے کنجوسی، کہاں ہے کچھ نہیں، مال دینا نہیں چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا ہے. اور جو بخل کرتا ہے وہ اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. ہر آدمی بخل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کرتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہے. اگر اللہ نہیں دے گا تو تمہارے پاس کچھ نہیں آئے گا. دینے والا صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ کو اگر تم نہیں دو گے تو اس کی کمی کیا ہے؟ اس کے پاس بہت سارے ذرائع کرے، لیکن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ ہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے. وہی سے تو کہا کہ خرچ کرو. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو تمہارے امیر سے لے کے غریب کو دے رہے ہیں جن کو نہیں ہے. اسلام کو بڑھانے کے لیے ہم تم سے مال لے رہے ہیں کہ ہتھیار خریدا جائے گا، فوج بنے گی، کچھ بنے گا، سب جائے گا. تمہارا یہ ہے. اس کے بعد ہے اسی لیے تم محتاج ہو، فقیر تم ہو، اللہ نہیں ہے. اللہ کو اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. اور تم کو تمہارے مال کو پاک کیا جا رہا ہے. یہ تم زکوٰۃ دو گے تب پاکیزہ مال ہوگا، جنت میں جاؤ گے. نہیں دو گے تم تو اپنے جہنم کا بوجھ تم ڈالو. اس کے بعد لوگوں کو سمجھانے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم کو ہم لے جائیں گے، ختم کر دیں گے، اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئیں گے جو نماز بھی پڑھے گا، جہاد بھی کرے گا، جو اللہ کا حکم ہوگا، رسول کا حکم ہوگا اس کو مانے گا. آدمی غور کرے کتنی قومیں ہیں جو ختم ہو گئی. اب لوط علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام جو بچہ اس کا جنریشن چل رہا ہے. باقی اپنے بہت سے پیغمبر ہیں، سمود کے ہیں، ہود کے ہیں، کتنی بڑی حکومت تھی، کیسے جیسے پٹنہ جیسا سب کچھ ہے. آج سب برباد ہو گیا، کہیں کچھ نہیں، ایسا حال. تو تمہاری جگہ پر لے جائے گا. اب اس کو یہ تو یہ ہوا، اس کی ذرا تفسیر کے ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بیان کیا ہے. یہ تو ہو گیا کہ یہ جو آیت، یہ پورے سورہ تھی سب منافقین کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب منافقین کے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ کیا ہوا تھا اور جب چاہا اٹھا دیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ کون کون ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ دے دیں اور آپ پر ہر ایک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان کی نشانیوں سے انہیں پہچان لیں. لیکن اللہ نے اپنی دانستہ حکمت و مصلحت کے پیش نظر ان میں سے بہتوں پر پردہ ڈال دیا، مگر پردہ پوشی کے باوجود وہ اپنے طرز کلام سے پہچانے جاتے ہیں. جب دیکھیے وہ آپ اور مسلمانوں کی شان گھٹانے والی بات کرتے رہتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی منافق آپ کے سامنے بات کرتا تو آپ اس کے طرز کلام سے اسے فوراً پہچان جاتے کہ یہ منافق ہے. آیت 30 جو ہے
کہا گیا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تم سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے، ہر ایک کو روز قیامت اس کے اعمال کا جو جیسا کرے گا ویسا ملے گا، ہر ایک اس کے اعمال کا بدلہ ضرور چکائے گا، اس لیے تم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ کیا محاسبہ کرے؟ کہ اس دن کی رسوائی سے پناہ مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تمہیں جہاد کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور دیگر اوامر و نواہی کا حکم دے کر آزمائیں گے۔ کہے گا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آپ بس مال ہے، آپ دیں گے تو ہوا کہ مسلمان ہے، حکم کو مانا۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس تو ہے یہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر تمہاری بخیلی ظاہر ہو جائے گی چمڑے ہوئے مال سے۔ اللہ نے تم مسلمانوں سے کہا کہ ہم تمہیں جہاد کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور دیگر اوامر و نواہی مانے یہ کام کرو اور یہ نہیں کرو کا حکم دے کر آزمائیں گے، تاکہ دیکھیں کس نے اخلاص کے ساتھ ہماری راہ میں جہاد کیا اور صبر و ثبات قدمی کا ثبوت دیا، کون ڈٹا رہا، جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو کے لیے دم جان جی کے بازی لگایا، اور کون ان حکام سے تنگدل ہوا، کہا کون جھنجٹ میں پڑے اس میں نکل گیا، اور تمہارے اقوال و اعمال سے متعلق جو صحیح خبریں ہیں ہم انہیں ظاہر کریں گے تاکہ لوگ جان لے کس نے ہمارے حکم کا پاس رکھا اور کس نے نافرمانی کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کرائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں منافقین مراد ہیں، بعض کے نزدیک اہل کتاب مانے یہود و نصارہ وہاں تھے، تھوڑا وہ لوگ بھی ویسے ہی کرتے تھے، اور بعض کے نزدیک وہ مشرکین مکہ مراد ہیں جنہوں نے میدان میں رہنے والے کافروں کو کھانا کھلایا تھا، اور مکہ کا لوگ جو یہاں آیا تھا، اور جو جنگ بدر ہوئی تھی اس جنگ بدر میں بھی مدینے میں لڑائی ہوئی تھی، تو اس جنگ میں بھی جو کافر لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے قریش، ان کو یہ مکہ سے بھاگ کے مسلمان ہو آئے کہ یہاں اپنے گھر سے کھانا کھلوایا تھا، ایسے بہت سے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن منافقین نے اللہ اور اس کے رسول کی کو جھٹلایا، لوگوں کو قبول اسلام اور رسول اللہ کی اتباع سے روکا اور ان کی مخالفت کی اور ان سے جنگ کی، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہو، دین حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل بہن ثابت ہو چکی، وہ جان لیں کہ ان کے کفر وہ ارتداد کا نقصان انہی کو پہنچے گا۔ اب جو منافق ہیں انہی کو نقصان، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری نیک اعمال کو رائے گا کر دے گا۔ اب یہاں ہے کہ اگر تم برائی کرتے جاؤ گے تو تمہاری نیکی ہے وہ ختم ہو جائے گی، نیکی جو ہے، اور اگر خالی نیکی کر جاتے ہو اب برائی کم ہے تو برائی کو اللہ ختم کر دے گا اور نیکی کو بڑھا دے گا، لیکن اگر تم منافقت کرتے رہو گے تو تمہاری نیکی بھی جو ہے جو کمائی ہوئی پہلے وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ منافقین اور ان کے اعمال کا انجام ہونے کے بعد اب ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، وطیع اللہ وطیع الرسول، اطاعت کرتے رہے، اور منافقین کی طرح نفاق اور پوشیدہ ارتداد کے ذریعے اپنے ظاہری نیک اعمال کو ضائع نہ کرے۔ آپ جو رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، آپ باہر لگتے ہو تو منافقت کرتے ہو تو وہ نماز تو بیکار چلا جائے گا، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہر اس کام سے روکا گیا جو نیک عمل کو ضائع کرتے، جیسے احسان جتانا، فخر، ریاکاری کے لیے کام کرنا یا کسی نیک عمل کی ابتدا سے چھوڑ دینا، یہ سب بھی نقصان ہے۔ بہت سارا کسی کو دیا تو احسان نہیں جتانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں احسان نہیں جتانا چاہیے، اور فخر، گھمنڈ یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے دولت دیا، اور ریاکاری کہ میں نے سامنے میں لوگوں کو دیکھا تو اچھی بات کیا، پیچھے گیا تو خلاف بولے، یہ سب منافقت جو ہے نہیں کرنا۔ نیک عمل کی ابتدا کرتے سے چھوڑ دینا بھی یہ بھی غلط ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے آپ بیچ میں چھوڑ دیا، تو یہ سب بھی نقصان دہ، فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ کی اطاعت کرنے کے بعد چھوڑ دینا
या कोई ऐसा काम करना जो उनके अमाल को ज़ाया करते हैं। इसीलिए हमेशा नेकी किया तो नेकी करना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। बुरा करिएगा तो वो नेकी भी खत्म होने को पता। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल का इनकार करते हैं, लोगों को दीन इस्लाम में दाखिल होने से रोकते हैं और कुफ्र से तायब होकर इस्लाम में दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। अब जैसे अब इस्लाम लाए, अब फिर चलेगा कुफ्र, अब कुफ्र ही की हालत में आपकी मौत हो गई, तो आपकी बख्शाई के गुनाह को अल्लाह माफ नहीं करेगा, दायमी अजाब कर देगा। मोमिनों को अल्लाह ने नसीहत की है, तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करने में हरगिज अपनी कमजोरी जाहिर न होने दो। और जिहाद की ताकत होने के बाद दुश्मनों को सुलह की पेशकश न करो। बहरहाल गलबा तुम ही मालूम, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ही गालिब रहोगे, इसलिए हिम्मत मत हारो, कमजोरी मत देखो। जब दुश्मन से लड़ाई हो तो जम के लड़ो, काटो, मारो, काटो, खत्म करो। और उसके बाद है कि अल्लाह ने कह दिया कि तुम ही सरबुलंद रहोगे जब तक तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह का हुक्म, वो है रस्सी। अल्लाह ने जो कुछ कहा और रसूल ने जो कुछ कहा करने को, अगर इसको तुम पकड़े रहोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा, तुमको मदद मिलेगी और तुम्हारे नेक आमाल का अजर कुछ भी कम नहीं कर गया, बल्कि पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल करम से और ज्यादा देगा। इसलिए अल्लाह और रसूल के उस पर हुक्म पर चलना चाहिए। उसका है दुनियावी जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि ये दुनिया की जो जिंदगी है इसकी कोई हकीकत नहीं है, महज धोखा है, खेल तमाशा है। यहाँ की किसी चीज को परमानेंसी नहीं है, खत्म हो जाने वाली है, हर शय फानी है। इस बात को दिमाग में रखना है कि कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, फानी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मोमिनों को नसीहत की है कि तुम लोग इस फानी जिंदगी के लज्जतों में मशगूल होकर अल्लाह की राह में जिहाद करना हरगिज न छोड़ो। जिहाद का हुक्म चलो, अभी नहीं कि उस जब हुक्म आया जिहाद का तो हम यहाँ भागे गायब, नहीं तो नहीं, गुनाह हो जाएगा। कि अब माल का है कि जरूरत है तो माल दो, और तुम उसमें कंजूसी करने लोगे तभी तुमने आ। और इस्लाम के खिलाफ तुम्हारे दिल के कीने बाहर, वो तुमसे तौहीद, इनकार शिर्क और सिर्फ अपनी इताअत और बंदगी का मुतालबा करता है। वो कहता है कि शिर्क तुम मत करो, वो तुम गलत काम मत करो और अच्छा काम करो। जब अच्छा काम करोगे तुम तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, अगर गलत काम करोगे तो अल्लाह तुमको सजा देगा। वो सीधी सी बात है। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर है, वो तुमसे तुम्हारा सारा माल नहीं मांगता बल्कि सिर्फ 2.5% होता है। वो इस्लाम में ज़कात का है 2.5%। 100 रुपया है तुम्हारे पास तो उसमें कितना निकलेगा? 2.5 रुपया निकलेगा। हाँ, और 1 लाख रुपया है तो कितना निकलेगा? 2,500 निकलेगा। ये हिसाब से है कि वो अमीर से माल लेके गरीब को दिया जाता है, वो अल्लाह थोड़ी खा जाता है। वो कहता है कि ये तो तुम्हारे अपने ही भलाई का है, अपने भाई जो कमजोर है उसको दो, बल्कि सिर्फ 2.5% मांगता है ताकि उसके जरिए तुम्हारे मोहताज वो फकीर मुसलमान भाइयों को जरूरत पूरी हो। अगर वो तुम्हारा सारा माल मांगता और इस पर इस्तेमाल करता तो तुम बुखल करने लगते, जैसे कि इंसान का नेचर है। अगर कोई से इससे माल तलब करने वाला कर रखता और ज्यादा वकील बनता। इस्लाम के खिलाफ तुम्हारे दिल के कीने बाहर आते, तुम दिल से ही नफरत कर रखते जो तुमसे तुम्हारा सारा माल मांगता है, तब तक तुम दीने छोड़ देते, कहते नहीं इस्लाम बेकार है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मुसलमानों को जिहाद फी सबीलिल्लाह और दीगर भलाई और खैर के कामों में माल खर्च करने की रग़बत दिलाई जाती है तो उनमें से बाज़ लोग बखीली करते हैं और अल्लाह की राह में माल खर्च करने से गुरेज करते हैं, भागते हैं कि कोई माल नहीं करे। हालांकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस बुख्ल का नुकसान उन्हें ही पहुंचता है, यानी अजर अजीम से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह तुम खर्च करते माल अल्लाह की राह में तो तुम्हारा माल और बढ़ाता और तरक्की देता है।
दुनिया में भी देता है और जन्नत में भी, आखिरत में भी देता है। वो गनी है, बेनियाज आसमान और जमीन के खजानों का वही मालिक है, मोहताज तो बंदे हैं। अल्लाह थोड़ी फकीर है, इंसान फकीर है। अल्लाह देगा तब उसके पास आएगा, अल्लाह न देगा तो उसके पास नहीं होगा। दाता जो है सिर्फ अल्लाह ताला है, और अल्लाह देता है तो बंदे पाते हैं। इसने तो बंदों को माल खर्च करने की नसीहत खुद उनकी भलाई के लिए की है, ताकि उनका नफ्स हिर्स और हवस से पाक हो और उनका माल भी पाक रहे। तो माल को पाक करने का तरीका है कि ज़कात पे अल्लाह की राह में खर्च करो। आज के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम ईमान और तकवा की राह से फिर जाओगे, अब अल्लाह का हुक्म मानोगे नहीं, नमाज़ें नहीं पढ़ोगे, रोज़ा नहीं रखोगे, अल्लाह ने कहा जिहाद करने को वो नहीं करोगे, ज़कात देने को वो नहीं करोगे, नेक काम करने को वो नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? तुम्हारी कौम जो है इसको ले जाएगा, ख़त्म कर देगा उसको, और उसकी जगह पर दूसरी कौम लाएगा। अब दूसरी कौम में लोगों ने पूछा कि कौन दूसरी कौम लेगा? कहा कि वो कौम आएगी, वो नमाज भी पढ़ेगी, रोज़ा भी रखेगी, जिहाद भी करेगी, जो अल्लाह रसूल का हुक्म होगा तुमसे बेहतर करेगी। तब लोगों ने पूछा कि कौन काम करेगा? तो हज़रत सलमान फारसी थे, उनके कंधे पर हाथ रख के, उनको पर हाथ रख के कहा कि ये कौम जो है, अगर दीन सुरैया पर भी हो तो ये कौम के लोग जो है वहाँ जाके हासिल कर सकते हैं। ये ऐसा बहुत से लोगों ने मुफस्सिरीन ने लिखा है अबू हनीफा के बारे में कि अबू हनीफा की जितनी नॉलेज बढ़ी थी या जितना जानकारी वो दूसरे फारस के लोग नहीं थे उतना कर है। ये वल्लाह आलम बिसवाब। तो इसमें है, इसका मतलब सिर्फ है कि नफाक से बचो, माने मुँह वही बोलो। मोमिन की पहचान है कि जो मुंह में है उसके दिल में भी वही बात है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वाह 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 बहुत तारीफ कर रहे हैं, अब पीछे से गर्दन काटने का कर रहे हैं। तो ये सब जो हरकत है ये बंद करने के लिए है। और अब अल्लाह को रस्सी, कहाँ रस्सी मिलेगी? तो कुरान है, अल्लाह के सब कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ो और उस पर अमल करो। तो ईमान और अमल साले, और जब जिहाद की ज़रूरत है जिहाद, ज़कात देने के लिए ज़कात, कई अरकान है, उस अरकान को पूरा करो। ये ख़त्म हो गया। किसी को पूछना हो कुछ पूछो, ज़रूर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, हम लोगों ने जो कुरान की तिलावत की है, नाज़र पढ़ा है, अल्लाह हम लोगों ने इसके मतलब बयान किया, तफसीर बयान किया, अल्लाह कुछ खामी रह गई हो तो उसको माफ़ करते हुए इसे कबूल कर लिया जाए। आमीन। और इसका जो सवाब हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल, उनके अज़वाज, उनके असहाब, जितने अइम्मा सुलहा बुज़ुर्गान दीन, खुसूसन जितने भी मोमिन यहाँ मौजूद हैं मजलिस में, उनके खानवादे और उनके पूरे मोमिन मोमिनात को, सबको इसका सवाब पहुँचे। आमीन। अल्लाह, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग को तो कमज़ोर है, तू ही गनी है हर लिहाज से, हम तेरे बंदे हैं। बेशक। जो भी गलतियाँ हो जाए, अल्लाह गलती करना तो इंसान की फितरत में से है। अल्लाह इन सारी गलतियों को, बुराइयों को माफ़ करके अच्छाइयाँ भर दे, सय्यात को दूर कर दे और हसनात भर दे, और तौफीक दे कि अच्छा काम करें। और अच्छा काम में वही सबसे अच्छा काम है जो अल्लाह ने बताया और अल्लाह के रसूल ने बताया, और कुरान दिया और सुन्नत दिया। तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक हर इंसान को दे अल्लाह। जहाँ जो भटके हुए हैं उनको सीधे रास्ते पर ले आए, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ना चाहिए, जो कुरान की तिलावत नहीं करते हैं वो कुरान की तिलावत करें। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब में है अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमा। हराम रोज़ी से कोई इबादत कबूल नहीं होती। बेशक। अल्लाह हराम रोज़ी से बचा
اور حلال روزی عطا فرما، آمین اور جھوٹ بولنے سے بچا، بے ایمانی کرنے سے بچا، دھوکہ دینے سے بچا، غیبت کرنے سے بچا، چغلی کرنے سے بچا. یہ سب برائیاں ہیں. اللہ ان سب برائیوں سے توفیق دے کہ اچھائی کا کام کریں، توفیق دے کہ اچھائی کا کام کریں، برائی سے بچیں. اے اللہ تو دنیا میں بھی بھلائی دے. دعا سکھایا ہے اللہ نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سب سے اچھی دعا ہے. اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. اے اللہ ہم لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور عذاب نار سے بچا، ہم لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. یہ دنیا تو چند روزہ ہے چلی جائے، لیکن اچھا کام کرنے والا بنا دے، آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. جن کو قرآن کی تعلیم نہیں ہوئی ہے اللہ سب کو قرآن کی تعلیم دے. ہر گھر سے گانے کی نہیں، قرآن کی آواز آئے اور قرآن کو سمجھ کے، اردو ہو ہندی ہو جس میں بھی سمجھ ہو، سمجھ کے کہ اللہ نے کیا حکم کیا ہے اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا کر کے روز تھوڑا سا نماز پڑھیں. نماز کی عزت ہو، اسٹارٹ ہو. جو لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں روزی کے، اللہ ان کو بہتر روزی عطا کر. آمین. اے اللہ ان کو بہتر روزی عطا کر. دینے والا تو ہی ہے. بے شک. چاہے جس راستے میں جو علم کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے اللہ ان کو علم عطا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.